بیٹھ گئے آپ اس کے پاس جا کے. آئی جی کو آپ نے دیکھا پروٹوکول سے نکلتا ہے, دائیں بائیں گاڑیاں, بڑی عزت, لیکن آپ نے کسی آئی جی کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے, ایک بھنگی کے پاس جا رہا ہے جو گٹر میں گھسا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ, بھنگی میری نظر میں قابل توہین نہیں ہے, تو آخرت میں اعمال سے پتہ چلے گا کون جنتی کون جہنمی, لیکن مثال کے لیے تو مثالیں تو اسی دنیا کی سمجھائی جائیں گی نا. تو آپ نے دیکھا بجائے پروٹوکول کے کہ دائیں بائیں گاڑیاں ہوتی اس کے اور سلوٹ ہوتے, یہ کیا کر رہا ہے, ایک بھنگی کو نکالا اس نے اور اس کے سامنے جھکا ہوا ہے ایسے کر کے, سمجھ رہے ہیں, اور اس سے کہہ رہے کہ سر آپ پلیز میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ میرا یہ کام, مجھ پر کسی نے ایف آئی آر کٹوائی ہے, آپ پلیز اس ایف آئی آر سے مجھے بچا لیں. آپ کی نظر میں اس واقعے کے بعد اس آئی جی کی کوئی ویلیو رہے گی؟ کہو گے یار یہ تو ہم سے بھی گرا پڑا ہے یار, جس کو ہم لفٹ نہیں کراتے, جس سے ہم اپنے گٹر صاف کرواتے ہیں, یہ تو اس کے پاس درخواست لے کے گیا ہوا ہے. اس واقعے کے بعد آپ اس کے ساتھ کبھی سیلفی بنوانا پسند نہیں کرو گے. انسان کی جو ویلیو ہے نا اس کائنات میں, اشرف المخلوقات, تمام مخلوق میں سب سے زیادہ قابل احترام ہر انسان آئی جی ہے, صحیح ہے, چاہے وہ بھنگی کیوں نہ ہو, وہ جانوروں سے کروڑا گنا افضل ہے. اب انسان وہ مقام جو خدا کو دینا چاہیے تھا, وہ مقام پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو دینا شروع کر دے, وہ مقام قبروں میں مردوں کو دینا شروع کر دے, قبر کو دینا شروع کر دے, تو خدا کی قسم اس نے اپنا مقام اس آئی جی جو بھنگی کے سامنے جھکا ہوا تھا, اس سے ریکویسٹ کر رہا تھا, اس سے بھی زیادہ اپنا مقام گرا دیا اس نے, کہ تو اشرف المخلوقات ہو کے خدا, اس نے تو بھنگی کو خدا نہیں بنایا تھا, یہ تو اس کو اس بھنگی سے بھی زیادہ اونچا مقام دے رہا ہے, جس کی حیثیت بھنگی سے بھی کم ہے. کوئی چوہے کی عبادت کر رہا ہے, کوئی قبروں کی عبادت کر رہا ہے, کوئی جناب بتوں کی عبادت کر رہا ہے. یہ بت بھنگیوں سے بھی کم درجے کے ہیں, اس لیے کہ وہ تو پھر بھی انسان ہے نا. آپ اشرف المخلوقات ہو کے, جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے, آپ اتنی عزت دار ہو کے آپ جھک کس کے سامنے رہے ہو, اس سے ریکویسٹ کر رہے ہو کہ میری بگڑی بنا دو, میری شادی کرا دو, میرے روزگار دلا دو, مجھے اولاد نہیں ہو رہی, میری اولاد دے دو. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یہ پلید لوگ ہیں, صحیح ہے نا, گندے ہیں. ان کے 3 پیس سوٹ اور ٹائی کو اور ڈیٹول سے نہانے کو مت دیکھو, ان کے جسم سے جو پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے نہیں دیکھو. یہ عقیدے اور کانسیپٹ کے لحاظ سے کانما خر من السماء, ایسے ہے جیسے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں دفن ہو گئے ہوں. اتنا اونچا مقام دیا تھا, اور یہ زمین کی پستیوں میں گھس رہا ہے, کوئی چوہے کی عبادت کر رہا ہے, کوئی بندر کی عبادت کر رہا ہے, سانپ کی عبادت کر رہا ہے, اژدہے کی عبادت کر رہا ہے. یہ بندر بھی پتہ نہیں کون سے ماتا کی روح آئی ہوئی ہے, اور وہ کون سے روح ہے یہ چوہوں میں گھسی ہوئی ہے. بھائی تو آدمی ہے, انسان ہے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ انما المشرکون نجس. اور یاد رکھو, کوئی کسی بزرگ کی پوجا پاٹ کرتا ہے نا, دیکھو پوجا پاٹ کی ایک ڈیفینیشن ہے. بہت سے لوگ بزرگ کی پرستش کر رہے ہیں, لیکن اس عمل کو عبادت کہتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں. ایسے عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, لیکن عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اللہ کہتا ہے تم ایک خدا کو نہیں مانتے. تو خوب سمجھ لیں, آپ کا یہ دعویٰ کہ میں خدا کو مانتا ہوں, یہ دعویٰ اس وقت قبول ہوگا جب اللہ کی شرائط کے مطابق مانیں آپ. اگر آپ نے اللہ کے سوا یا اللہ یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد اور قبروں سے آپ نے مانگنا شروع کر دیا اس سوچ اور کانسیپٹ کے ساتھ کہ یہ ان کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں, جب چاہیں یہ مدد کر سکتے ہیں, اس سوچ کے ساتھ اگر آپ مانگو گے تو آپ 100 دفعہ اپنے آپ کو کہو میں توحید پرست ہوں, اللہ آپ کے اس دعوے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نہیں مانتا کہ آپ توحید پرست ہیں. اللہ کہتے ہیں تجھے میں نے اپنے لیے بنایا تھا, میرے سامنے سر جھکا, تو اس بزرگ کو سمجھ رہے یہ عالم الغیب ہے. آج بعض لوگ جاہل پیروں کے پاس جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان کو ہمارے سارے حالات کا پہلے سے پتا ہوتا ہے. وہ بھائی وہ تمہاری طرح کا انسان ہے یار, اس کو کہاں سے پتا ہوگا. لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہ ہمارے سب حالات جانتا ہے, اور اس کو فیوچر کا بھی یہ بتا دیں. بزرگ پہنچے ہوئے ہیں, یہ بزرگ کیا ہے؟ بزرگی کا یہ کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ پیغمبر کا کانسیپٹ نہیں ہے تو بزرگوں کا کہاں سے ہو گیا؟
مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں یہی اعتراض کرتے تھے، مالی حاضر رسول، یہ کیسے رسول ہے، یاکل الطعام، ان کو تو بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں، یہ تو روٹی کے محتاج ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو دوا تلاش کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے تو نکاح بھی کیے ہیں، ان کی تو اولاد بھی ہوئی ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں خریداری بھی کر رہے ہیں۔ بزرگ ایسے تھوڑی، پیغمبر ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، پیغمبر تو بٹن دبائیں خوراک آسمان سے آ جائے ان کی، انہوں نے تو تجارت بھی کی ہے، یہ تو بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو تو بعض لوگوں نے کیا کیا، منافقین نے صحابہ کی ایک جماعت کو دھوکے سے لے جا کے قتل کر دیا، شہید کر دیا، یہ تو بھولتے بھی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھانے کے لیے آئے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم، اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، انسا کما تنسون، ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اور پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے جو میں بھول چکا ہوں۔ صفیں تیار کھڑی ہوئی ہیں، صحابی کہتے ہیں آپ گئے، غسل کر کے آئے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ نے نماز شروع کی۔ آج کوئی امام یہ حرکت کرے نا، بوٹیاں بنا کے کووں کو کھلائیں گے لوگ اس کی، تو بھول گئے یہ کیسا، یہ امام ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ غسل فرض تھا۔ انسان پہلے میرے بھائی، وہ عالم مفتی امام بعد میں، اور اسی وجہ سے بعض مسجد میں امام بھولے سے بغیر وضو نماز پڑھا کے پی جاتے ہیں، ان کو پتا ہے پبلک کو بتائے مار مار کے کھا جائیں گے، یہ کوڑ دیں گے پکڑ کے، یہ کوڑ دیں گے، وہ اس کو پتا ہے میں بول ہی نہیں سکتا کہ یار میرا وہ بھول گیا بھائی میں، ابے تو بھولنے کے لیے تجھے رکھا ہے ہم نے یہاں پہ، بھولنے کے لیے بیٹا تجھے یہاں، تجھے شرم نہیں آتی بغیر وضو کے نماز پڑھا دی تو نے، جان کر بغیر وضو کی پڑھائی ہوتی تو شرم جتنی آنی چاہیے تھی اس میں اور آنی چاہیے اس کو، بھولتا سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں۔ تو ہمارے پیغمبر کی یہی تو نبوت کی دلیل ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی آپ نے۔ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کھانے کے محتاج ہیں، آپ تو پینے کے محتاج ہیں، اور جبریل کیوں آسمان سے قرآن لے کر آ رہے ہیں؟ آپ تو خدا کے پیغمبر ہیں، آپ آسمان پہ جائیں، ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں، آپ چلے جائیں ایک دم آسمان پہ اڑتے ہوئے جائیں اور ہمارے سامنے لے آئیں، بھئی اللہ نے یہ قرآن دیا ہے۔ او یکون لک بیت من زخرف، آپ کا سونے کا گھر کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس طاقتیں ہوتی آپ سونے چاندی کے گھر بناتے، آپ کے تو اتنے چھوٹے چھوٹے حجرے کہ جب آپ نماز میں سجدے میں جاتے ہو تو آپ کی زوجہ کو پاؤں سمیٹنے پڑتے ہیں، سجدے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ معاذ اللہ، نقل کفر، وہ کہتے تھے ایسا مسکین اور ایسا غریب بزرگ یا پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں اس مشرک نے ہمارے دور کے جو جعلی پیر ہیں وہ دیکھے ہوں گے ان مشرکین نے، کیونکہ اتنے موٹے موٹے کٹے اور دمبے حقیقت ہے نذرانے کے پھوڑ رہے ہوتے۔ ایک دمبا ہوتا ہے، کسی پیر صاحب کو ہدیہ ملا، ہدیے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابند، کوئی کسی کو دمبا بھی دے سکتا ہے، بکرا بھی دے سکتا ہے، گھڑی بھی دے سکتا ہے، اس پہ نہ ہمیں اعتراض ان لوگوں پہ ہے جو روحانیت کے نام پہ دمبے کٹواتے ہیں کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، تعویذ دے دیا، 2 بکرے لے آ، 1 مرغی لے آ، لا بھی میرے پاس ہی، اور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، شروع میں کہیں گے وہیں کاٹ دو، پھر کہیں گے چلو ادھر لا کے کاٹ دو۔ تو او بھائی، یہ سارے بزرگ، پیغمبر، قرآن بار بار کہتا ہے کہ جب پیغمبر کے بارے میں کہا نا کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں، تو کھاتے ہیں، یہ تو نکاح بھی کرتے ہیں، اور یہ تو بیمار بھی ہوتے ہیں، تو قرآن نے ان تمام باتوں کا کیا جواب دیا دیجئے کہ اچھا وہ کہتے تھے کہ آپ زمین پہ ایسے اشارہ کریں چشمہ جاری ہونا چاہیے، نہریں جاری ہو جائیں، انگور کے باغات پیدا کر کے دکھائیں آپ۔ تو قرآن نے ان تمام باتوں کا کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ میں اللہ سے کہتا ہوں میرے ہاتھ پہ جاری کر دے، ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں، شعبت باز آدمی تو یہی کرتا ہے نا۔ ہمارے پیغمبر نے کیا کہا؟ اے نبی، قرآن نے کہا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ میں نے اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے تو میں نے کیے ہی نہیں تھے، وہ کس نے کیے تھے؟ وہ اللہ نے کیے تھے، تو جب وہ کروا دے گا تو کر لیں گے، نہیں کروائے گا تو بھائی میں تھوڑی کچھ کر سکتا ہوں۔ هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان ہوں اور خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا انسان ہوں، جیسے تمہیں روٹی کی حاجت ہے مجھے بھی حاجت ہے،
تم بیماری میں تکلیف میں ہوتے ہو، میں بھی تکلیف میں ہوتا ہوں. اوعکو کما یوعکو رجلان، حدیث میں آتا ہے مجھے بخار کی تکلیف عام آدمی سے دگنی ہوتی ہے. ہمارے ہاں عجیب ہی کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں نا نیک آدمی کا کہ یہ اس کو تکلیف نہ ہو، کوئی فالج ہو گیا تو یہ نیک نہیں ہے، اس کو عذاب آیا ہے. بھائی سب کچھ ہے، بڑے بڑے بزرگوں پہ فالج بھی ہوتا ہے، لکوہ بھی ہو سکتا ہے، آنکھی بینائی بھی ضائع ہو سکتی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے دنیا میں، یہ سب کے ساتھ سب کچھ ہوگا. ان چیزوں کا نہ بزرگی سے کوئی تعلق، نہ نبوت سے کوئی تعلق ہے. تو بزرگ کو اپنے جیسا انسان سمجھا کرو، ٹھیک ہے نا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو لوگوں پہ فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ وہ شریعت پہ چلتا ہے اور آپ نہیں چلتے. فضیلت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت جتنی ہے اتنی آپ کے دل میں نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اسی طرح علم ہے، یہ تین چیزیں ہوں تو وہ بزرگ کہلاتا ہے. اس سے محبت کیا کرو جیسے اپنے باپ سے محبت کرتے ہو. باپ سے محبت تو کرتے ہو لیکن پتہ ہے باپ بگڑی نہیں بنا سکتا. ماں کی عظمت محبت دل میں ہوتی ہے، ماں کے ہاتھ بھی چوم لیتے ہو عقیدت میں، لیکن کبھی ماں سے مرادیں نہیں مانگتے کہ ماں کے بارے میں یہ نہیں پتا ہوتا ہے یہ عالم الغیب ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کر کے آ رہا ہوں اور میں مدنی مسجد کا اماں کو ٹوپی کرا رہا ہوں، اماں کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں چلے گا. تو ایسے ہی کسی بزرگ کو بھی میرے بھائی پتا بولو نا نہیں چلتا. اور جب دنیا میں نہیں چلتا مرنے کے بعد تو اور زیادہ. فالج کا ٹھیک کرانے جا رہے ہیں ایک آدمی مزار پہ، میں نے کہا وہ جو بزرگ اندر لیٹے ہوئے ہیں آپ کا ایک دھڑ کام نہیں کر رہا، ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. وہ آپ کا ایک دھڑ کہاں سے صحیح کریں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ ان کے تو دونوں کام نہیں کر رہے نا. اتنی سینس نہیں ہے یار تم میں. تو اس لیے یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے بھائی. نہ وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، نہ وہ مشکل کشا ہوتے ہیں، وہ ہماری طرح کے انسان ہیں. لیکن بدعتیوں میں یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں ماں ورائے. پھر بزرگ بھی بعض باتیں کر رہے ہیں جو بدعتی قسم کے ہوتے ہیں، جس کی بات بالکل سمجھ میں نہ آئے وہ بہت زیادہ پہنچا ہوا ہے. ہاں جس کی تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، تو بالکل کامن سینس کی باتیں کر رہا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 4 اور 4 8 ہوتے ہیں. یہ تو مجھے بھی پتا ہے. جو ایسی باتیں کریں نا جو آپ کی کھوپڑی سے اوپر سے گزرے ہیں، یہ ہے پہنچا ہوا.